یہاں پر یہ انمول ایسوسیشن کی جانب سے منعقدہ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جن کا تعلق بنگال کی سرزمین سے ہے، ان کے ایسوسیشن کی جانب سے یہ منعقدہ سالانہ جلسہ ہے جس میں آپ اور ہم سب اس وقت حاضر ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی قربانیوں کے بعد آپ اس سرزمین پر تشریف لائے، ممبئی کی سرزمین پر اپنا وطن چھوڑا، اپنا بچپنا قربان کیا، اور یہاں آنے کے بعد اپنے علاقے کو چھوڑ کر بچپنے میں اس شہر میں آپ نے کسی مقصد کے تحت قدم رکھا، ایک بڑا سفر کر کے آپ نے اپنا بچپنا قربان کر کے اس زمین پر آپ تشریف لائے۔ آپ نے مزدوری سے آغاز کیا ہوگا، سلائی سے آغاز کیا ہوگا، ایمبرائڈری سے آغاز کیا ہوگا، بہت سارے چھوٹے چھوٹے کام سے آپ نے آغاز کیا ہوگا، اور پھر جا کر کے آپ میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو آج ترقی کی منزل پر پہنچ گئے۔ کل تک جو یہ تصور کرتے تھے کہ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن آج اللہ عز و جل نے انہیں نواز دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی ترقی کی راہوں پر چلتے ہوئے اچھے مکانات میں بھی رہ رہے ہیں، اچھے فلیٹ میں بھی رہ رہے ہیں، اچھا سفر بھی کر رہے ہیں، اور اچھی گاڑیوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ کامیاب ہوئے؟ وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنا شہر اپنا علاقہ چھوڑ کر ممبئی کسی مقصد کے تحت آئے، اور وہ مقصد تھا مال کمانا، کیپیبل ہونا، تعلیم حاصل کرنا، یا مستقبل کو بہتر بنانا، اچھی زندگی گزارنا۔ اور وہ لوگ بھی آئے جن کے سامنے مقصد تو نہیں تھا، آ گئے کیسے بھی کر کے، لیکن بغیر مقصد کی زندگی گزارنے والا ساتھی یہاں پر زندگی گزار تو رہا ہے، لیکن اس کا نہ قد اونچا ہو سکا، نہ ترقی کے راستے پر جا سکا، بلکہ وہ اپنے اعتبار سے جیسے تیسے سروائیو کر کے زندگی گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے انسان کی زندگی کے دونوں پہلو سمجھ میں آ رہے ہوں گے اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب آئیے یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گا، آپ یہ بتائیے آپ کی زندگی کا مقصد آپ متعین کریں گے یا جس نے پیدا کیا ہے وہ آپ کی زندگی کے مقصد کو متعین کرے گا؟ مجھے بتائیے، ایک چیز جس نے پیدا کی ہے وہ جانتا ہے کہ جس چیز کو میں نے پیدا کی، اس چیز کی پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ عز و جل خالق ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا خالق اللہ نہ ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے۔ پیدا کرنے والا اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ جو چیز میں پیدا کر رہا ہوں اس چیز کا مقصد کیا ہے، اس چیز کا پرپس کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے کیسے پیدا کیا وہ بھی اس نے بتایا، کس سے پیدا کیا وہ بھی بتا دیا۔ خلقکم من تراب، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہاں سے پیدا کیا، مٹی کے ذریعے پیدا کیا، ماں باپ کے ملن کے بعد پیدا کیا، اور اس کے بعد ایک پانی کے قطرے کے ذریعے اللہ عز و جل نے انسان کی مصوری فرمائی، اور انسان کو پروردگار جل جلالہ نے ماں کے شکم کے اندر، ماں کی بچہ دانی کے اندر اس بچے کی پوری شکل بنائی، اور پروردگار جل جلالہ نے اس کی تخلیق فرمائی۔ آپ اندازہ لگائیں اتنا زیادہ اس کے لیے پروسیجر ہے کہ ایک ایسی جگہ پر ایک انسان کو تیار کیا جا رہا ہے جس جگہ کی سائز اگر دیکھی جائے اور اس کے بارے میں غور کیا جائے تو بڑی معمولی جگہ نظر آئے گی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر اس انسان کو تیار کرنے میں، آنکھ بنانے میں، کان بنانے میں، ناک بنانے میں، ہاتھ بنانے میں، پیر بنانے میں، اس کریم کی عظمتوں پر قربان جائیے کہ وہ کس طریقے سے ایک پانی کے اندر، آپ ذرا دیکھیں کسی آرٹسٹ سے کہہ دیجئے کہ ذرا پانی میں تصویر بنا کر کے بتا دو، دریا میں تصویر بنا کر کے بتا دو، دنیا کا کوئی انسان پانی میں تصویر نہیں بنا سکے گا۔ اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ ایک پانی کے ذریعے پورا انسان تیار کر رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، کان بھی بن رہا ہے،
दिल भी बन रहा है, वजूद इंसानी तैयार हो रहा है। कौन है ये पैदा करने वाला और ये बनाने वाला? तो कुरान कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वही है जिसने तुम्हारी माओं के पेट के अंदर, रहम के अंदर तुम्हारी तस्वीर कशी फरमाई। कौन है वो? अल्लाह है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, हर चीज का खालिक अल्लाह है। जमीन का खालिक भी अल्लाह है, जमीन के अंदर मौजूद खजाने का खालिक भी अल्लाह है, आसमान का खालिक भी अल्लाह है, चरिंदो परिंद का खालिक भी अल्लाह है। कोई शय ऐसी नहीं जिसका खालिक अल्लाह न हो। लेकिन दुनिया के किसी इंसान को किसी चीज के बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। एक घर बनाना है तो घर बनाने के लिए मजदूर की जरूरत होती है, प्लम्बर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है, कड़िए की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। और उस जरूरत के बाद एक मकान तैयार होता है, एक बिल्डिंग तैयार होती है, सबकी मदद के बाद वो चीज तैयार होती है। तन्हा कोई इंसान ये सारी चीजों को नहीं बना सकता, बहुत सारे इंसानों के जरिए एक मकान तैयार होता है, एक इमारत तैयार होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने आसमान बनाए, 7 आसमान बनाए, जरा अल्लाह से पूछो मौला तूने अकेले ने बनाया या कोई और भी था? तो रब इरशाद फरमाएगा मुझे बनाने में किसी के एहतियाज की जरूरत नहीं होती। मेरी शान तो यह है कि न मैं मटेरियल का मोहताज हूं न किसी और का मोहताज हूं। मैं तो कह दूं कुन हो जा तो वो चीज वजूद में आ जाया करती है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ही खालिक है। कितना अजीम आसमान बनाया और बना करके कहता है फर्जिल बसर, जरा तू अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठाकर देख और बता हल तरा मिन फुतूर, क्या इसके अंदर तुझे कोई कमी नजर आती है? अरे एक बार नहीं, सुमर्जिल बसर, बार बार तू निगाह उठा करके देख, मेरे बनाए हुए आसमान में तुझे कोई कमी नजर नहीं आएगी। फिर आप देखें, एक छत बनानी होती है, पिलर की जरूरत है। कोई ऐसी छत बता दो जिस छत के लिए कोई पिलर ना हो। और छत बनती है तो बनने के बाद उस छत की उम्र होती है 50 साल के बाद छत गलने लग जाती है, प्लास्टर निकलने लग जाता है, छत गिरनी शुरू हो जाती है। ए मेरे मालिक तू कितना अजीम है कि तूने जब से आसमान बनाया है तब से वो गिरा नहीं और कोई पिलर भी नजर नहीं आ रहा और आसमान हमारे सर पर साहिबान किए हुए है। आप जरा सोचो, मैं अगर तख्लीक खुदा के हवाले से मुख्तलिफ चीजों का जिक्र करने लगूं तो घंटों इसमें गुजर जाएंगे एक एक चीज के बारे में। लेकिन थोड़ा सा ये चाहूंगा कि किसी चीज के बनाने के अंदर अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बल्कि कुरान कहता है इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो कहता है कुन, हो जा, वो चीज हो जाती है। अल्लाह किसी चीज के बनाने में किसी का मोहताज नहीं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम जब निकलते हैं, गार्डन की तरफ जाते हैं, खूबसूरत शहरों की तरफ जाते हैं, तो जाने के बाद उसे देखकर कहते हैं ये कितना खूबसूरत है। मैं अभी कल, आज सुबह की बात मैं आपको बताऊं, मैं फ्लाइट से आ रहा था, नहीं कल की बात बताऊं, कल मैं फ्लाइट से आ रहा था तो एक टाइम पर मगरिब के करीब करीब मेरी फ्लाइट थी। तो आपको हैरत होगी, पायलट ने ऐलान किया जरा दाएं जानिब देखो, डूबते हुए सूरज का मंजर कितना हसीन लग रहा है। ये पायलट ने ऐलान किया, लोगों ने दाएं जानिब देखना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, डूबते हुए सूरज को देखकर आदमी कहता है कितना हसीन मंजर है। चांद की चांदनी को देखता है, इंसान कहता है कितना अच्छा मंजर है। बागात को देखता है, इंसान कहता है कितना अच्छा मंजर है। इसी तरीके से आलीशान इमारत को देखता है, किसी के बंगलों को देखता है, इंसान कहता है कितना अच्छा मंजर है। और इसी तरीके से समंदर की तुग़यानी को देखता है, समंदर की लहरों को देखता है, तो इंसान कहता है ये कितना अच्छा मंजर है। और ये कहता हुआ नजर आता है ए अल्लाह तेरी अजमतों पर कुर्बान, बुलंद पहाड़ तूने पैदा किया, बागात तूने पैदा किए, हरियाली तूने पैदा की। अब मैं मेरे करीम से पूछता हूं मौला इतनी सारी चीजें हसीन हैं, सबकी तरफ अट्रैक्शन होता है, जरा तू तो बता तूने सबसे अच्छा किसको पैदा किया है, सबसे खूबसूरत किसको पैदा किया? तो मेरा करीम जवाब देता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, मैंने बेहतरीन तख्लीक के एतबार से अगर कोई चीज पैदा की है
है तो मेरे बंदों को मैंने पैदा किया, इंसान को पैदा किया, इंसान से हसीन किसी और को पैदा नहीं किया गया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम कुरान से पूछते हैं, कुरान तू बता किसके सर पर तूने करामत का ताज रखा? तो कुरान जवाब में कहता है वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने इंसानों के सर पर करामत का ताज रखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये सारी चीजों को जब आप समझ चुके, हर चीज का खालिक अल्लाह, जमीन अच्छी लगती है, आसमान अच्छा लगता है, दरख्त अच्छे लगते हैं, बागात अच्छे लगते हैं, लेकिन इन सब चीजों से बेहतर और हसीन अल्लाह ने अगर किसी को पैदा किया तो वो इंसान है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब चीज को अल्लाह ने पैदा फरमाया, अब हर चीज का मकसद क्या है? हर चीज को पैदा करने का मकसद क्या है वो भी हम कुरान से पूछ लें। ए अल्लाह, जब सारी चीजों का खालिक तू ही है और तूने कहा अल्लाह खालिको कुल्ले शै, हर चीज का खालिक अल्लाह ही है, तो मौला जरा ये तो बता हर चीज के पैदा करने का मकसद क्या है? तो कुरान कहता है वइम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज मेरी तस्बीह करती है और मेरी हम्द को बजा लाती है। अल्लाह अकबर। हर चीज जो सबसे ज्यादा इंसानों से खूबसूरत नहीं, लेकिन हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है। यहां तक फरमाया गया दरवाजा बंद करते वक्त जो दरवाजे की चरचराहट की आवाज आती है, यह चरचराहट की आवाज नहीं, यह अल्लाह की तस्बीह की आवाज है जो इंसान सुना करता है। बर्तन के बजने की आवाज यह अल्लाह की तस्बीह की आवाज है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं, जो चीज आप बनाएंगे मकसद आप मुतय्यन करेंगे, ये नहीं बनाने वाला कोई और हो, मकसद बताने वाला कोई और हो। जो चीज का पैदा करने वाला होता है वही मकसद बयान करता है। एप्पल का फोन जिसने बयान किया बनाया, वो बताएगा कि इसका मकसद क्या है, ये इसके अंदर ऐप रखो, डाउनलोड करो, इसका मकसद क्या है, ये फंक्शन का मकसद क्या है, वही तो बताएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तुम हर चीज के मकसद के बारे में जानते हो और हर चीज के मकसद के मुताबिक हर चीज का इस्तेमाल करते हो, कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचा कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? कभी सोचा आपने क्या माल कमाने पैदा किया? क्या अय्याशी पैदा करने के लिए? क्या गुनाहों के अंदर डूब जाने के लिए? क्या अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के लिए? क्या जिंदगी को अय्याशियों के अंदर गुजारने के लिए? क्या ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए? नहीं, जिसने पैदा किया उसने मकसद बता दिया। अब यहां मैं आपको बताऊं जिंदगी किसकी किस तरीके से गुजरती है। हर एक की जिंदगी के मुख्तलिफ मकासिद हैं। मुनकिरीन की जिंदगी का मकसद अलग, मुनाफिक की जिंदगी का मकसद अलग, और मोमिन की जिंदगी का मकसद अलग। सबकी जिंदगी के अलग अलग मकसद हैं। आज हमारी जिंदगी का अगर हम जायजा लें तो हमने अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना लिया? खाओ पियो मौज करो, बस। यह मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता। मोमिन सिर्फ खा पी कर मौज मस्ती करने के लिए नहीं आया। मोमिन सिर्फ दुनिया की चीजों से फायदा उठाने के लिए नहीं आया। उसकी जिंदगी का यह मकसद नहीं, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारने वालों के बारे में जो लंबी लंबी उम्मीदें लगाते हैं, कल मेरा इतना हो जाएगा और इतना बना लूंगा और ये हो जाएगा और वो कर लूंगा। चलो आज भिवंडी के ढाबे पे खाने जाते हैं, चलो आज फला जगह खाने जाते हैं, चलो आज ये आइटम खाते हैं, चलो आज ये चीजें खाते हैं। जिनकी जिंदगी का ये मकसद है वो मोमिन की जिंदगी का मकसद नहीं। और जो ऐसी जिंदगी में हैं उनके बारे में अल्लाह क्या फरमाता है जानते हैं? हुजूर से फरमाया अल्लाह ने, ज़रहुम याकुलू वयतमत्तउ वयुल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। महबूब उनको छोड़ दो, छोड़ दो उनको। अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है उन लोगों को छोड़ दो जिनकी जिंदगी का क्या मकसद है? खाओ, लुत्फ उठाओ, मजे करो
اور لمبی امیدوں میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ چند جگہوں پر قرآن نے چھوڑنے کے بارے میں فرمایا کہ چھوڑ دو، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ڈاکٹر اگر کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہہ دے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ چھوڑنے کے لیے کہے تو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، کھل کر گناہ بھی چھوڑ دو، چھپ کر کے گناہ کرنا بھی چھوڑ دو۔ چھوڑ رہے ہو؟ نہیں۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، یہ کھانا چھوڑ دو۔ جی ڈاکٹر صاحب، آئے کھانا چھوڑ دیا۔ آپ کو شوگر ہو گئی ہے، میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ کوئی لائے گا تو پہلے پوچھیں گے بھئی شکر ہے اس میں؟ شکر ہے؟ اگر کہے ہے تو بھئی یہ نہیں پیوں گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کھانے کے لیے۔ نادانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ڈاکٹر کا اتنا خیال کرتے ہو، خدا کا خیال نہیں کرتے؟ اور آج تو دور بڑا عجیب چل پڑا ہے، سب کا ایسا حال نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا حال ہے ضرور۔ بیوی کہے یہ چھوڑ دو، تمہاری ماں سے ملنا چھوڑ دو تو چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار سے ملنا چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو گھر پہ بلانا چھوڑ دو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیوی نے کہا ہے نا چھوڑ دو۔ جب سے مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ دنیا جو کہتی ہے وہ انسان سنتا ہے اور خدا جو کہتا ہے وہ نہیں سنتا۔ رہی یہ دنیا کے انسان نے تجھے پیدا نہیں کیا، پیدا تیرے رب نے کیا ہے، خالق کائنات نے پیدا کیا۔ زندگی ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے۔ موت ڈاکٹر دینے والا نہیں، خدا دینے والا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کہہ دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں تو ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ قرآن نے کہا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، یہ سارے گناہ چھوڑ دو، لیکن ہم نہیں چھوڑتے۔ حضور سے رب نے فرمایا ذرہم، ان کو چھوڑ دو، مست رہنے دو، کھانے پینے تو ان لوگوں کو لمبی امید میں۔ پتا چلا مومن کا جو مقصد جینے کا تھا وہ مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے، بلکہ آج منافقین کی زندگی کا جو مقصد تھا العیاذ باللہ یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد بن گیا۔ مجھے بتاؤ، آج شادیوں کی تقاریب کے اندر بے شمار ڈشیں کیا اس بات کی عکاسی نہیں کرتی کہ ہم نے ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا بنا لیا ہے؟ اتنا کھاتے ہیں ہم، اتنا کھاتے ہیں اور اتنی ڈشوں کا شوق ہو چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مرغی اور مٹن ہی کے اندر سینکڑوں نام کی آئٹمز ملیں گی۔ یہ حال ہو چکا، ہم ان زندگی کا مقصد نہیں جانتے۔ تو ایسے لوگوں کو حضور نے چھوڑنے کے لیے کہہ دیا جن کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور موج مستی کرنا۔ اب اس کو آگے جو قرآن نے فرمایا اسے سمجھیں، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، لمبی امید، کھا پی کر کے بھی امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہم تو اسی لیے آئے۔ قرآن کہتے ہیں فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا کہ تمہاری زندگی کا مقصد جو تم نے کھانا پینا بنا رکھا ہے یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تمہیں پتا چل جائے گا تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں آپ کی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تاکہ اس مقصد کو لے کر یہاں سے اٹھو۔ اور یہ مقصد آپ کا خادم آپ کو نہیں بتا رہا، یہ مقصد پیدا کرنے والا خدا آپ کو بتا رہا ہے، پالنہار حقیقی بتا رہا ہے، معبود برحق بتا رہا ہے۔ اور وہ جو مقصد بتائے اسی مقصد کو فالو کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور انسان کامران ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ آپ نے یہ آیت تو بارہا سنی ہوگی،
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو میں نے پیدا نہیں کیا مگر میری عبادت کے لیے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں تفصیل سے، تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن نے کامیابی کا تصور عطا فرما دیا کہ میرے بندوں میں تم کو ناکام دنیا میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں تمہیں زندگی کا مقصد بتا دوں۔ اگر تم نے زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب سنیے وہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور تمہارے رب کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار کیے جاؤ۔ یہ مقصد بتا دیا گیا، حقوق اللہ کی بات بھی آ گئی، حقوق العباد کی بات بھی آ گئی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ایمان والو رکوع کرو، اے ایمان والو سجدے کرو، اے ایمان والو تمہارے رب کی عبادت کرو، اور اے ایمان والو اچھے کام کرو۔ اگر تم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تو سن لو، کوئی تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن تم نے یہ زندگی بنا لی تو میں تم کو کامیاب کر دوں گا۔ کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنایا؟ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر، یہ ہزاروں کا مجمع، یہ جمع غفیر، کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کا یہ مقصد ہو کہ ہم نماز ہی پڑھیں؟ میں آپ کو بتاؤں، سمجھیے اچھی طریقے سے، ایک ہے ضرورت زندگی اور ایک ہے مقصد زندگی۔ ضرورت زندگی نے انسان کو مقصد زندگی سے غافل کر دیا۔ توجہ چاہوں گا، انسان نے اپنی زندگی کی ضرورت کو اتنا بڑھا دیا کہ اس کے ذہن سے مقصد زندگی فراموش ہو گیا۔ اس نے زندگی کی ضرورت، مکان بنایا ہے ضرورت، لیکن ایک مکان کے بعد اسے لگا یہ چھوٹا ہے، بڑا مل جائے، بڑا لے لیا، اور بڑا مل جائے، اور بڑا لے لیا، اچھے علاقے میں مل جائے، اچھے علاقے میں لے لیا، ایک اچھی دکان ہو جائے، ضرورت زندگی بڑھتی چلی گئی، شوق بڑھتا چلا گیا۔ اب اس ضرورت زندگی کے لیے کہ مکان بن جائے، برا نہیں ہے، مکان بنانا برا نہیں ہے بلکہ اچھی چیز ہے، لیکن مقصد زندگی کو بھول کر ضرورت زندگی میں منہمک ہو جانا یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے گاڑی اپنی ضرورت سمجھی، ہے ضرورت، لیکن اسی گاڑی کے لیے ہم مقصد زندگی بھول جائیں کہ نماز بھی چھٹتی ہو تو چھٹنے دو، گاڑی خریدنی ہے نا تو کمائیں گے نہیں تو خریدیں گے کیسے؟ نماز کا وقت ہوتا ہے، جانے دو، کوئی بات نہیں، گاڑی خریدنی ہے، چھٹتی ہے جانے دو، گاڑی خریدنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ کرنا ہے، لگ گئے ضرورت زندگی میں، مقصد زندگی بھول گئے، مقصد زندگی فراموش کر دیا ہم نے۔ اور جب مقصد زندگی فراموش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے یہی مائک اپنا مقصد پورا نہ کرے تو میں مائک والے سے کہوں گا ہٹاؤ اس کو، بھنگار کو یہاں سے، اس لیے کہ مائک کا مقصد یہ ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچائے۔ اب یہ مقصد پورا نہیں کر رہا ہے، مائک سامنے موجود ہے لیکن ہوتے ہوئے بھی مقصد پورا نہیں کر رہا، ہم اٹھا کر پھینک دیں گے۔ مسلمانوں، تم نے بھی مقصد زندگی چھوڑ دیا تو اللہ نے تمہیں بھی اٹھا کر کے پھینک دیا۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہر شے اپنے مقصد کو جانتی ہے، اس لیے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے اللہ کی حمد بجا لاتی ہے۔
اگر غافل ہے تو مسلمان، بھولا ہوا ہے خدا کو تو مسلمان، بھولا ہوا ہے رسول اعظم کو تو مسلمان۔ اب اسی کو قرآن نے، جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کی تلاوت کی، اس میں قرآن نے بہت سمپل انداز کے اندر سمجھا دیا کہ بندے کیا سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو؟ دماغ سے اس نے کہا، دماغ پر زور دیا اللہ نے، سوچنے کے بارے میں فرمایا۔ بندے کیا گمان کرتا ہے تو؟ میں نے ساری چیزیں پیدا کی لیکن تیرے سے بہتر کسی کو پیدا نہیں کیا، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اور پھر سنی اور وہ بھی غلام رسول، اس کا مقام تو کیا کہنا کہ اللہ نے ان کو حضور کا امتی بھی بنایا اور حضور کا عاشق بھی بنا دیا۔ بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ، سب سے افضل انسان کو بنایا۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر بتاؤں اللہ کیا فرماتا ہے، ذرا اپنی زندگی پر غور کیجئے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ سوچ لے کر کے جائیں آپ۔ اللہ نے انسان کو اپنے ذہن کو زور دینے کے لیے فرمایا افحسبتم، کیا تو گمان کرتا ہے انما خلقناکم عبثا، کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ پیدا کرنے والا بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے انسان، کیا میں نے تجھے بیکار پیدا کیا ہے؟ اور آج اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ بیکار اور لغو کاموں کے اندر اگر کوئی آپ کو مصروف نظر آئے گا تو مسلمان ہی نظر آئے گا۔ سارے فالتو کے کام مسلمان کرتا ہے، سارے فالتو کے کام۔ رات کو 3 بجے تک گیم کھیلتا ہوا بائک کے اوپر، گلی میں، کوچوں میں، گھر میں، ادھر ادھر بس لگا ہوا ہے۔ جتنے بھی بیکار کام ہیں ان سارے کاموں کے اندر مسلمان گرفتار نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ اور پھر جب اس نے فرمایا، جو آگے اس نے فرمایا ہے، اگر وہی ذہن کے اندر انسان کے بیٹھ جائے تو انسان کی سوچ بدل جائے۔ فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم کو پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا؟ اے بیکار کے کام کرنے والوں، اے فالتو کاموں میں زندگی گزارنے والوں، کیا تم پرماننٹ دنیا میں رہنے کے لیے ہو؟ پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ اور جب آؤ گے نا تو اب سنیے اس کے بعد کا معاملہ قرآن کیا کہتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ اگر تم نے اچھے کام کیے تو قیامت میں اس کا بدلہ اچھا ہوگا، اور اگر تم نے بیکار میں اپنی زندگی گزار دی تو اس کا انجام دوسرا ہوگا۔ لیکن میں ترتیب آیت سے میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ وہاں پر رب قدیر جل جلالہ نے اس کے بعد جو فرمایا نا، اس سے انسان کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پہلے جنت کی بات نہیں، پہلے جہنم کی بات کی۔ اس لیے کہ بیکار کے کاموں کی وجہ سے انسان جہنم میں جائے گا۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، پانی کا استعمال وضو میں بھی، آپ وضو کرتے ہیں نا، وضو میں بھی اگر پانی کا استعمال ضرورت سے زیادہ آپ نے کیا، قیامت میں اللہ اس کا بھی سوال پوچھے گا اور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو جو جہنم سے بچا لیا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، بہت عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی، ہم بہت زیادہ جنت میں جانے کی فکر کرنے کی بجائے جہنم سے بچنے کی فکر زیادہ کریں۔
اس لیے کہ اگر جہنم سے بچا لیے گئے تو پھر دوسرا ٹھکانہ تو خود بخود جنت ہے ہی. لیکن ہم اتنے اعمال بتاتے ہیں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، یہ پڑھو جنت میں، لیکن پہلے جہنم سے بچو گے تب جنت میں جاؤ گے نا. تو کام تو سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت سارے لوگ وہ کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں جنت کی. اب یہاں جب آپ کی سمجھ میں اتنی بات آ گئی کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا بندے میں نے تم کو بیکار پیدا کیا، تو ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اب ہم کو بیکار کاموں میں اپنی زندگی نہیں گزارنا. اب میں بیکار کام تھوڑے سے آپ کے لیول کے اعتبار سے بتا دوں. یہ گیم کھیلنا، یہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم پاس کرنا، یہ دوست احباب کے ساتھ مل کر کے گپ شپ کرنا، یہ سارا بیکار کا. یہ کیرم کھیلنا، یہ جوا کھیلنا، یہ شراب پینا، یہ ساری مستی مذاق کرنا، اور یہاں تک کہ فضول بات کرنا، یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں، بیکار ہے. ان کو چھوڑنا پڑے گا، اس سے تعلق توڑنا پڑے گا. اور یہ میں نہیں کہتا، اللہ عز و جل فرما رہا ہے. اور پھر ایک آیت عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہم کچھ بھی کریں، یہ مولانا لوگ بیچارے بولیں گے نہیں تو ان کا پیٹ بھرے گا کیسے، یہ تو بیچارے بولتے رہتے ہیں. کرنا تو ہمیں وہی ہے جو ہماری طبیعت چاہتی ہے. تو اللہ نے فرمایا، اے بندے، میں تیرا خالق ہوں، اور میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور میں نے تجھے بڑا مرتبہ دیا ہے، تو چھوڑوں گا نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسانوں نے یہ گمان کیا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہیں چھوڑا جائے گا. جس نے پیدا کیا ہے وہ پل پل کا حساب لے گا. جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا، بتا آنکھ سے کیا دیکھا. جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا، بتا کان سے کیا سنا. جس نے پیدا کیا ہے وہ پوچھے گا، دل میں کس کی محبت تیرے موجود تھی. یہ سب سوال ہوگا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندگی کا مقصد بھی قرآن نے متعین کر دیا، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ضرورت زندگی کی تکمیل میں اتنے مصروف ہو گئے کہ مقصد زندگی ہمارے ذہن سے غائب ہو گیا. مقصد زندگی قربان کر رہے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور قریب کر کے آپ کو سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ العظیم بات اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد. ایک ہے ضرورت اور ایک ہے مقصد. ہم نے مقصد کو قربان کر دیا ضرورت پر، مقصد کو قربان کر دیا ضرورت پر. توجہ چاہوں گا، شاید کہ یہ بات دل میں اتر جائے. کھانا پینا یہ ہماری ضرورت ہے، چلنا پھرنا ہماری ضرورت ہے، مکان وغیرہ ہماری ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے. اور اللہ کی بندگی ہمارا مقصد ہے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی، اس وقت اللہ کی بندگی کو ہم نے ضرورت بنا دیا، اور یہ ساری چیزوں کو مقصد، کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا، اس کو ہم نے مقصد بنا لیا، اور عبادت کو ہم نے ضرورت بنا لیا. یاد رکھیں یہ کھانا پینا بھی کیوں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. یہ انبیاء سے رب نے فرمایا کھاؤ پیو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. تو کھانا مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی بندگی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ چند لقمے ہی کافی ہیں انسان کی کمر کی سیدھی ہونے کے لیے. یعنی اگر بندے کو کھانا پینا ہے تو اس لیے کھائے پیے تاکہ اللہ کی بندگی وہ کر سکے. کھانا پینا اس کی زندگی کا مقصد نہ ہو، بندگی اس کا مقصد ہو. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ کھانا پینا ہمارا مقصد ہو گیا، ہم اسی میں زندگی گزار رہے ہیں. بلکہ معذرت کے ساتھ اللہ کی بندگی ضرورت بن گئی.
اور دنیا کی چیزیں مقصد بن گئی. اب تو نماز بھی اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں اللہ عز و جل سے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. نماز ضرورت بن گئی، کھانا پینا مقصد بن گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین کے آستانے پر جاتے ہیں، ان کا آستانہ بھی ہماری ضرورت بن گیا. ضرورت سے مراد کیا ہے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہماری یہ منت پوری ہو جائے، یہ مراد پوری ہو جائے، اس لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اس لیے نہیں جاتے کہ ان کی بارگاہ میں جا کر ان سے عرض کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شربت آپ نے پی لی تھی، ہمیں بھی کچھ قطرے عطا کر دیں تاکہ ہم بھی اللہ کی بندگی میں لگ جائیں. یہ مقصد نہیں رہا. بہت سارے تو حج بھی اس لیے کرتے ہیں کہ مالدار بن جائیں. اب ضرورت جو ہے وہ مقصد بن گیا، اور مقصد ہماری ضرورت بن گیا. جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر انسان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک زندہ لاش کی طرح بن جاتا ہے. اور حضور سے بس یہ آخری ایک آیت عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. میں پوچھوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اپنی زندگی کا مقصد بھی آپ بتا دیجئے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے. تو قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب ذرا تم بتا دو. تو قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جیو بھی اللہ کے لیے، مرو بھی اللہ کے لیے، نماز بھی پڑھو اللہ کے لیے، قربانی بھی دو اللہ کے لیے. کسی کو کچھ دو تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو منع بھی کرو تو اللہ کے لیے، قدم اٹھاؤ تو اللہ کے لیے، قدم روکو تو اللہ کے لیے، دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ تو اللہ کے لیے، دوستی سے ہاتھ روکو تو بھی اللہ کے لیے. تمہارا ہر کام ہو تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے. اگر یہ زندگی بن گئی تو کامیابی سے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں روک سکتی. اب آج کے اس عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتاؤ، کیا آج کے بعد اپنے مقصد زندگی کو بھولو گے؟ آپ آج کے بعد اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر جاؤ گے؟ اگر نہیں تو اپنی زندگی کا مقصد کو سمجھو. خدا کی قسم ہم بہت افضل و اعلیٰ ہیں، بہت بلند و بالا مقام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا. پھر انسان کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے مسلمان پیدا فرمایا. پھر مزید احسان یہ کیا کہ اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا. اتنے احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں، لیکن ہم کتنے نکمے ہیں اور کتنے ان پڑھ و گنوار ہیں کہ ہم اپنے مقصد کو خود نہیں سمجھ پائے اور اپنی زندگی کے مقصد کو فراموش کر کے ہم دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ایک جانور کی طرح گزارتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں. تو آج کے اس روح پرور سنی اجتماع میں میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو، اپنے خیالات بدلو اور مقصد زندگی کو متعین کرو. اور مقصد زندگی یہ ہے کہ رکوع بھی کرو، سجدہ بھی کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو اور اچھے کام کرو. برے کام کرنا یہ مقصد نہیں ہے، اچھے کام کرنا ہمارا مقصد ہے. اچھے کام میں زندگی گزارو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی.